اللہ کی عبادت کا محض ایک تصور ہے، شرکیہ کاموں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت ہو رہی ہے۔ حج و عمرہ لوگ کیا کرتے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اہم عبادت ہے، لیکن اس اہم عبادت میں تلبیہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو شریک کر لیتے تھے۔ اللہ کے نام کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جاتا، اور پھر یہ کہ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی بڑائی کرنے کے بجائے لوگ تالیاں مارتے، سیٹیاں بجاتے، برہنہ ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرمایا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھانا ہے، اور اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ زمین پر عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بازاروں میں، مکہ کی گلیوں میں لوگوں کے درمیان یہ آوازہ دینا شروع کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں کے لیے عجیب تھی۔ انہوں نے کہا کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یہ کیا تصور ہے؟ اور کہا کہ بھئی آپ آخر کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون ہے تمہارا رب جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو؟ ہم جن کی عبادتیں کرتے ہیں اور جن کے لیے عبادت کے طریقوں کو خاص کرتے ہیں، ان کا نسب ہم جانتے ہیں، یہ فلان ابن فلان ہے، فلاں کو فلاں کاموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تم جس کی عبادت کی دعوت دے رہے ہو کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک اور اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر اور برابر کا نہیں ہے۔ اختلاف رونما ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے، کہا کہ آپ کی دعوت نے اختلاف کی دیواروں کو کھڑا کر دیا، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہم بیان کریں کہ جس پر سب متفق ہوں۔ کہا کہ دیکھیے ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور اس کی دعوت لوگوں کو دیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ کافرون کو نازل فرمایا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی عبادت میں نہیں کروں گا، اور جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرو۔ دو ٹوک انداز میں اللہ کی توحید کو سمجھا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو ہدایت دی، اللہ رب العالمین کی توحید سمجھ آ گئی، ان لوگوں کے لیے آزمائش کے مرحلے شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا، صحابہ نے ہجرت کیا،
آخر دعوت توحید اس قدر عام ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو کر بتوں پر ضربت کاری لگاتے ہوئے یہ فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کا مقدر مٹنا ہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقید توحید کا سبق ایسے پڑھا دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کل تک بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے، شجر و حجر کی عبادت کرتے تھے، آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی پہچان کر لی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ کیا عقید توحید ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے گلے میں دھاگا دیکھا، کہا کہ کیسا دھاگا ہے؟ کہنے لگی یہ پڑھا ہوا دھاگا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے اس دھاگے کو کیوں باندھا؟ کہنے لگی میری آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے اور جب میں اس دھاگے کو باندھ لیتی ہوں تو آنکھوں کی چبھن ختم ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بیماری شیطان کے باعث ہے، شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، یہ چبھن اسی کی طرف سے ہے، اور یہ جب دھاگا تم ڈال لیتی ہو تو شیطان تمہیں تکلیف دینا بند کرتا ہے۔ اس سے بہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ ہم یہ کہیں اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ عقید توحید ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا تھا۔ برائیاں اور خرابیاں اس قدر تھیں کہ اچھے لوگوں کو دیکھنا چاہیں تو بھی لوگ اچھے نہ ملیں۔ حرام کھانے والے، شراب پینے والے، شراب ان کی گھٹیوں میں ایسے بس گئی تھی کہ پانی سے کہیں زیادہ لوگ شراب پیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کے حوالے سے اللہ کے کلام کی آیتوں کو ان کے سامنے پڑھا۔ بتدریج لوگوں کو شراب کی حرمت کی طرف لایا گیا، نشہ اور چیزوں کی مذمت ان کے دل میں بٹھا دی گئی اور ان کے نقصان کو واضح کر دیا گیا کہ جس چیز کو تم اپنے لیے فائدہ سمجھتے ہو اس میں فائدے سے کہیں زیادہ نقصان ہے۔ پھر ایک حکم دے دیا گیا، حکم یہ دے دیا گیا کہ یہ گندگی ہے لہذا اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت اس انداز میں کی اور بتدریج ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ وہاں زیادہ محنت کی ضرورت نہ پڑی۔ آخری حکم جب نازل ہوا تو اہل ایمان سے کہا گیا کہ یہ سب شیطانی اور گندے کام ہیں، کیا تم اس سے باز نہیں آؤ گے؟ تو انہوں نے فوراً کہا انتہینا انتہینا، باز آ گئے، باز آ گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر شراب کی دعوت چل رہی ہے،
جام بھرے جا رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں تھمائے جا رہے ہیں، کوئی پی رہا ہے، کوئی پینے کا انتظار کر رہا ہے، اتنے میں ایک آواز آتی ہے، سننے والے کہتے ہیں جاؤ کوئی آواز دے رہا ہے، اور سننے والا یہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی ہے جو یہ آواز لگا رہا ہے کہ اللہ نے اور رسول اللہ نے آج کی تاریخ سے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں شراب بے حد پی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی روشنی میں شراب کی حرمت کا اعلان کیا، تو شراب بغیر کسی غور و فکر کے لوگوں نے چھوڑ دی، شراب بہا دی گئی، مٹکے توڑ دیے گئے، اطاعت اور اتباع کی ایسی مثال قائم کر دی گئی کہ حالت نشہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سراخوں پہ رکھا۔ آج لوگ خوشی میں نبی کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، ہوش میں انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حالت نشہ میں شراب سے باز آنے کا اعلان کر دیا۔ محترم حضرات، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی روشنی میں بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح فرمائی، بتوں کی عبادت سے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لایا گیا، نشہ کے عادی لوگوں سے نشہ چھڑوائی گئی، جو لوگ گناہوں کے عادی تھے ان کو نیکی کی دعوت دی گئی اور نیک کاموں میں انہوں نے بڑی سبقت کی۔
جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، بچی کی پیدائش کی خبر سن کے اس کو زندہ دفنانے کی پلاننگ کرنے والے لوگ اپنی بیٹیوں کے محافظ بن گئے۔ صرف اپنی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی بیٹیوں کے بھی محافظ بن گئے۔ وہ لوگ جن کے اندر ہر طرح کی خرابی پائی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی اصلاح فرمایا۔ دو تین باتیں جو قدر تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وقت ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے مزید چاہیے، لیکن میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کی اصلاح کی کہ جس معاشرے میں اصلاح کے کام کو ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ہجرت کا تذکرہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوا۔ ایک خاتون نے کہا کہ تم نے مکہ میں جینا ہمارا تو بھر کر دیا ہے، اب ہم ایک ایسے علاقے کی طرف جانا چاہتے ہیں جہاں اللہ کی عبادت اور بندگی ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تھوڑا سا نرم، سننے والے نے کہا کہ عمر کا دل نرم ہو گیا، شاید کہ ہدایت مل جائے۔ تو کہا گیا خطاب کا گدھا سدھر سکتا ہے لیکن عمر نہیں سدھرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہدایت دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دل لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام رکھ کے ان کی اصلاح فرما دی۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے درمیان پیش کی جاتی ہے۔ ربیع الاول کے مہینہ میں مختلف انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق نہیں حاصل کر رہا۔ جو خرابیاں نبی کی بعثت سے پہلے زمین پر پائی جاتی تھیں، آج نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ان تمام برائیوں پر عمل کر رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ مسلمان شرکیات، بدعت و خرافات میں پڑا ہوا، مسلمان نشاور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، مسلمان شکل و صورت کے اعتبار سے مسلمان نظر نہیں آتا، مسلمان سود کھاتا ہے، حرام کام کرتا ہے، ہر وہ برائی جو پہلے کی جاتی تھی آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو جو ساری انسانیت کے لیے تھا اس پیغام کو اپنے سینے میں جگا دیں، اپنی اصلاح کریں اور اپنے قرب و جوار رہنے والوں کی اصلاح کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے حضرت مولانا جواد عمر جامعی حفظہ اللہ و طولہ، جو سیرت النبی جیسے اہم اور پھیلے ہوئے عنوان پر آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ نے اپنے محدود وقت میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ابتدائی حالات سے شروعات کرتے ہوئے فتح مکہ اور اس کے بعد آپ کے پیغام کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ یقیناً آج پوری دنیا کو ضرورت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی۔ ہم سبھی مسلمان ہو یا غیر مسلمان، سارے کے سارے نبی کی سیرت کے محتاج ہیں، اور اللہ کی قسم ہے جب ایک غیر مسلم شخص ہو یا ملحد ہو یا بگڑا ہوا شخص ہو یا انتہائی آپ علیہ السلام کا دشمن بھی کیوں نہ ہو، جب اس کے سامنے نبی کی سیرت کو پیش کیا گیا ہے تو اللہ کی قسم وہ حیران ہو گیا کہ آپ کے نبی اتنے اعلیٰ اخلاق کے حامل، اتنے بڑے، سبحان اللہ۔ تو مولانا نے جو پیغام دیا ہے
آپ کی سیرت کا مختصر خلاصہ مولانا موصوف نے پیش کیا، اور ہم سب کو اس بات کی دعوت دی کہ ہم سارے کے سارے مسلمان سیرت النبی کے سانچے میں ڈھل جائیں انشاءاللہ، اور پھر ہمارے اپنے نبی کی سیرت کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ رک کر کے، سامنے کا میدان خالی ہے اور آپ لوگ برآمدے میں صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ سے بھیک مانگتا ہوں، پیسے کی نہیں اندر آنے کی، پیسے کی نہیں اندر آنے کی، غلط بات ہے یہ۔ آپ سامنے بیٹھیے، خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھیے تو خطیب کو خطابت کا مزہ ملتا ہے، سبحان اللہ۔ غلط بات ہے یہ۔ آپ اہل علم ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور منہج سلف سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ خطیب کے سامنے بیٹھیے، ہمیشہ یہ ماحول بنائیے، یہ کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی جو بزرگان دین ہیں نا، جو ہمارے ضعیف العمر جو ہیں، جو معذور افراد ہیں، اگر وہ دیوار کا سہارا لے لے تو چلو ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ نوجوان بھی سہارا لے رہا ہے، جبکہ یہ امت کو سہارا دینے والا بننا چاہیے۔ آپ سہارا دینے والے ہیں جناب، تو آپ خود سہارا لیں گے تو اس امت کو سہارا کون دے گا؟ علماء بولتے ہیں، خطاب میں اپنے کہتے ہیں، نوجوان میں ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے جو دینی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اجلاس منعقد ہوتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے ہر طرح سے حصہ لینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، آپ کی حاضری بھی یہ تعاون ہے۔ کیا یہ تعاون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ درمیان میں ہمارے اپنے ایک عالم دین جو ہے، اشارہ کیا گیا ہے کہ حافظ سروش صاحب عمری موجود ہیں، تو آپ بھی مہمانان خصوصی میں شامل ہیں، تو عذرائے کرم مہربانی کر کے آپ اسٹیج پر آئیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس اجلاس کے جو آخری خطیب ہیں اور مہمان خطیب ہیں، ممبئی سے آئے ہوئے شیخ محمد عاطف صاحب سنابلی حفظہ اللہ وتولہ، جو آپ شہر ممبئی جیسا جو ایک صنعتی شہر ہے، وہاں پر سبحان اللہ کئیوں سالوں سے آپ نے خدمات انجام دی ہیں۔ ساکینہ کا کی ایک مشہور مسجد جو ہے جامع مسجد اہل حدیث ساکینہ کا، خیرانی روڈ، وہاں کے آپ تقریباً 15 سالوں تک وہاں پر آپ خطیب کی حیثیت سے آپ نے خدمات انجام دیے۔ ابھی آپ کا اپنا شیخ موصوف محترم کا ایک ادارہ ہے، دارالحکمہ کے نام سے ہے، الحمدللہ ناچیز کو وہاں پر جانے کا موقع ملا ہے، اور وہاں کئی بچے الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بلکہ جگہ ناکافی ہونے کی وجہ سے مولانا موصوف شیخ محترم صاحب جو ہے کوئی اور جگہ کی تلاش میں ہے کہ کوئی اچھی سی جو جگہ مل جائے، تاکہ بچے اتنے کثیر تعداد میں آ رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر و احسان ہے۔ کئی اساتذہ ہیں جو خدمت انجام دے رہے ہیں، اور مولانا نے لاک ڈاؤن میں بھی کافی عوامی اور سماجی خدمت جو انجام دیا، وہاں کا جو پولیس کا جو عملہ اور طبقہ ہے وہ آپ کی خدمت سے متاثر ہو کر کے لاک ڈاؤن میں باقاعدہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا کہ مولانا آپ لاک ڈاؤن میں ممبئی کے کسی بھی شہر اور علاقے میں چل کر کے جا کر کے، جب پوری دنیا قید میں تھی، مولانا کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا، اور مولانا نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور بڑی خدمت انجام دی۔ خطابت کا ملکہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ اس میدان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی خوبیوں سے نوازا ہے۔ بہرحال یہ ہماری منہج سلف کے جو علماء ہوتے ہیں، اور ہمارا جو اسٹیج ہے، وہ کبھی اس بات کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں کہ کسی خطیب کے سامنے تعریف کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دعا کریں گے، ہمارے جتنے خطبہ ہیں اللہ کی قسم ہے، جب کبھی بھی وہ اسٹیج پر آتے ہیں تو وہ مدلل باتیں کرتے ہیں، اور آپ کی ہمارے سارے علماء کرام کی باتیں بالکل مدلل ہوا کرتی ہیں۔ مولانا کا جو عنوان ہے ایک انتہائی اہم ہے، آپ یوں سمجھیں مدر بورڈ ہے۔ کیا ہے؟
مدر بورڈ ہے، جیسے ایک کمپیوٹر سسٹم ہے، اس کا جو مدر بورڈ ہے اگر وہ فیل ہو جائے تو سارا سسٹم ناکام ہو جاتا ہے۔ مولانا کا عنوان ہے منہج سلف، یہ مدر بورڈ ہے۔ اگر منہج سلف پر ہم گامزن نہ رہے تو دنیا قرآن و حدیث کا نام لے کر کے، دیکھو اب گمراہ کرنے والے قرآن و حدیث کا نام لے کر کے گمراہ کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے غلط چیزوں کا نام لے کر کے گمراہ نہیں کیا جا رہا ہے، ہر کو یہی دعوت دے رہا ہوں میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس حدیث ہے، میں قرآن سے دکھاتا ہوں، میں حدیث سے دکھاتا ہوں، ہر کوئی یہی دعویٰ کرے گا۔ یہ سلفی منہج ہے، الحمدللہ یہ سلفی سٹیج ہے۔ آپ یہاں سے سنیں گے کہ ساری دنیا والے دعوت دے رہے ہیں قرآن و حدیث کی، سمجھا کیسے جائے گا، عمل کیسے کیا جائے گا، مولانا اس پر خطاب کریں گے۔ میں مولانا موصوف کو بہت ہی ادب و احترام سے دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سبھی کو مستفید فرمائے۔ اسٹیج پر مائک پر مولانا محمد عاطف صاحب سنابیل حفظہ اللہ و تولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا نے بھیک مانگ کر کے آپ سے گزارش کی، لیکن آپ بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ آپ نماز میں تو رفع یدین کی بات کرتے ہو، ابھی میری تقریر ہو جائے گی، میں چھیڑ دیا بات۔ اور دوسری چیزوں میں سلف کے منہج کے خلاف یہ بھی ہے کہ آپ مجلسوں سے کٹ کر کے پیارے رسول کی تعلیم کی سنت، آپ آگے آ جائیے، اندر جگہ خالی ہے، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں یہ کوئی عیب نہیں، آپ کی توہین نہیں ہو جائے گی۔ آپ اگر کسی قبیلے خاندان کے سردار اور رئیس ہیں تو آپ کی شان میں تخفیف نہیں ہونے والی ہے۔ آپ احترام کریں مسجد کا، مجلس کا، اور آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ جب آپ سننا چاہیں گے تو پھر آپ کو سنانے میں بھی، سنانے والے کو بھی لطف آئے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی مجلس میں آپ جائیں، کہیں بھی آپ جائیں تو آپ اس بات کا مکمل لحاظ رکھیں کہ آپ سے جو آدمی مخاطب ہو رہا ہے، میں نے دیکھا پوری تقریر شیخ کی ہو رہی تھی، کچھ نوجوان وہاں دیوار کا سہارا لگا کر کے بیٹھے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، تو یہ رسمی حاضری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تو آپ کو نیکی ملنے والی ہے۔ آپ کاہے کو وقت خراب کر رہے ہو؟ بیٹھ کر کے قرآن پڑھ لو جا کر کے۔ آپ کا ذہن بھی حاضر نہیں ہے، دماغ بھی حاضر نہیں ہے، عقل بھی حاضر نہیں ہے، جسم بھی حاضر نہیں ہے، تو اسی لیے تو نصیحتیں نہیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ ان فی ذلک لذکری، اس میں نصیحت ان کے لیے ہے جن کے پاس زندہ دل ہے، مردہ دل نہیں، صاف دل، زندہ دل۔ تو جب دل زندہ ہوگا تبھی تو اس کے اندر دوا اثر انداز ہوگی۔ ہاں، مردہ بدن کے اندر ڈاکٹر انجیکشن لگائے کام کرے گا؟ تو یہ مسئلہ تو دراصل ایک ڈاکٹر علاج کر رہا ہے روحانیت کا، یہ روحانی معالج ہے، دلوں کا علاج کر رہے ہیں، فکر کا، نظریے کا، آپ کی زندگی کا، آپ کی تہذیب کا، آپ کے طریقے کا، آپ کے رہن سہن کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کے پاس زندہ دل ہے اس کے لیے نصیحت ہے قرآن میں، اس کی آیتیں جو پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، اس میں کسی عالم دین کی تقریر اور اس کے خطاب اور درس میں، وَأَلْقَى السَّمْعَ، کان لگا کر کے سنے۔ یہ کوئی مولوی کی ادب نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ مولوی آدمی کوئی بتایا ہو کہ یہ ادب ہے مجلس، یہ ہمارا آپ کا خالق جو نیچر کے بالکل ہمارے سارے حقائق کو اچھی طرح جاننے والا ہے کہ انسان کی فطری ضرورتیں اور اس کی کمزوریاں کیا ہیں، ساری آلات، ساری چیزیں اللہ جانتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کا سننے کے وقت، پڑھنے کے وقت دل زندہ ہوگا، کان لگا کر کے سنیں گے، القی السمع وہو شہید۔ شہید کے معنی یہاں ہے حاضر کے، حاضر
غائب اور شہید یہ دونوں عربی کے آپس میں متضاد الفاظ ہیں، تو کہا کہ شہید حاضر کے معنی میں کیسا حاضر ہو؟ بدنی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے۔ ہمارے علماء کتنی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آ کر کے کہانی اور لنترانی سنا کر کے چلے گئے؟ ایک تقریر کے لیے اگر آدمی امانت دار ذمہ دار ہے تو کئی روز اس کے پیچھے مشقتیں کرتا ہے، اور آپ کو اگر لطف نہ آئے، معاف کیجئے گا، اگر آنند نہ آئے، مزہ نہ آئے، آپ کو چاشنی اور علاوت نہ ملے، تو پھر اسے نمبر بھی نہیں ملنے والا، سننا تو چھوڑ دو۔ یہ جو نمبرنگ کا ہمارے سماج میں ماحول چل رہا ہے نا، بہت خطرناک پہلو ہے کہ کس کی تقریر کانوں کے لیے لذت کا سامان بنتی ہے، ہاں لذتیں لیتے ہیں۔ یہ سب نظریہ ہم اور آپ بدلے میرے نوجوان، اس نظریے سے سنیں کہ دلیل کس کی پختہ ہے، قرآن سے کون بات کر رہا ہے، حدیث سے کون بات کر رہا ہے، سلف کی زندگیوں کی روشنی میں کون بات کر رہا ہے، اتھینٹک احادیث کی روشنی میں کون بات کر رہا ہے، وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب اور مقبول اور قابل قبول آدمی ہے۔ ہاں جس کی باتوں میں صحت ہو، دلالت ہو، حجیت ہو، برہان ہو، قرآن اور سنت کے دلائل سے اس کی باتیں مزین اور آراستہ ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہ نصیحت میں نے کہا کہ میں بات بولوں گا تو تقریر ہو جائے گی، مجبور ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں 5-7 منٹ، اس لیے میں نے کہا کہ کوئی بھی آدمی آئے جب آپ کے ہاں درس ہو، تقریر ہو، یہ میں اس کا بہت زیادہ مخالف ہوں، اور مجھے بہت زیادہ ناگوار لگتی ہیں یہ باتیں کہ آپ کے ہاں کوئی مہمان ہے، آپ کو کھانا ہر آدمی نہیں کھلائے گا، پانی بھی نہیں پلائے گا، ہر آدمی ان کو آ کر کے معانقہ بھی نہیں کرے گا۔ تو ایک عالم دین اگر کوئی گلبرگہ شہر سے چل کر کے آیا ہے، حیدرآباد سے چل کر کے آیا ہے، اور آپ عالم کی عزت کرنا چاہتے ہیں، تو عزت اصل یہ ہے کہ کان لگا کر کے، آنکھ کھول کر کے اس مولوی کی تقریر سن لو، اللہ کی قسم کھانا بھی نہ کھلاؤ، بڑی خوشی کے ساتھ آپ کے گھر سے چلا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آئندہ آپ احتیاط کریں میرے نوجوانوں، میں اس لیے ایک اصولی بات کے طور پہ آپ سے کہہ کر کے جا رہا ہوں۔ یہ فیشن نہیں ہے کہ کسی صدر صاحب نے، ناظم صاحب نے بلا لیا ہے تو چلو ہم بھی جماعت میں بنے رہیں، تو بیٹھے رہیں تو موبائل ہی چلاتے رہیں دی۔ اور مولانا نے جو کہا نا کہ ٹیک لے کر کے، یہ بوڑھوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، ہمارے نوجوان اتنی کمزوری کا کیوں مظاہرہ کرتے ہیں؟ بہرحال معذرت کے ساتھ میرا ہی وقت خراب ہو رہا ہے شاید، تو میں جو اصل موضوع ہے اب اس کی طرف آئیے۔ یہ یوں ہی بات آ گئی، جملہ معترضہ ہمارے سلام اور تقریر کے درمیان، اب میں اپنی بات سن کر ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ دینی بھائیوں، موضوع بہت اہم ہے، اور بڑے اختصار کے ساتھ میں صرف آپ کو ایک عوامی انداز میں کچھ باتیں دینے کی اور ایک پیغام دینے کی کوشش کروں گا۔ موضوع ہے ہمارا الحمدللہ اعتقاداً اور عملاً بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم منہج سلف کے پیروکار ہیں، پاسدار ہیں، منہج سلف پر عمل پیرا ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان، عقیدے اور فکر اور منہج پر مرتے دم تک قائم اور زندہ رکھے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے منہج سلف اور کتاب و سنت پر زندہ رہتے ہوئے توحید اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے فتنوں سے محفوظ رہتے ہوئے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم شکر ادا کریں اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس جماعت حقہ، فرقہ ناجیہ
اور اس گروہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ او کما قال علیہ السلام. کہا کہ قیامت تک ایک ایسا طائفہ، ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ اس دھرتی اور روئے زمین پر موجود رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، توحید پر، سنت پر، فہم صحابہ کی روشنی میں دین کو سمجھ کر کے دین پر عمل کرنے والا طبقہ اور گروہ ہوگا. وہ قیامت تک قائم رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے قیام قیامت کوئی طاقت اس جماعت کو ختم نہیں کر سکے گی. ہاں تعداد کم ہو یا زیادہ وہ الگ بات ہے، ہاں کم تعداد ہو سکتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں دنیا اور اس دھرتی پر ہاں ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک جماعت، ایسی جماعت حقہ رہے گی جو اللہ کے دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کے ساتھ صحابہ کرام کے منہج اور مسلک کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا پر زندہ رہے گی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بڑی بھیڑ میں جہاں طرح طرح کے گمراہ، طرح طرح کے منحرف، ملحد، بے دین، عقل پرست اور اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے ہٹ کر کے اپنے خود ساختہ ادیان اور خانہ ساز شریعتوں پر عمل کرتے ہوئے الگ الگ انداز میں اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سارے فتنوں سے، ساری گمراہیوں سے، ساری ضلالات سے، سارے ان طرح طرح کے مسائل سے اللہ تعالیٰ نے بچا کر کے اگر ہمیں اس ناجیہ اور کامیاب ہونے والے گروہ اور طائفہ ناجیہ اور اللہ طائفہ منصورہ کے اندر اللہ نے رکھا ہے، سلف صالحین اور صحابہ کرام کے منہج پر رکھا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. یہ احسان ہے اللہ کا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے توحید دیا، توحید کے بعد اتباع سنت کا جذبہ دیا اور اتباع سنت کے ہم علم بردار ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے نقش قدم اور سلف صالحین کے راستے کے پیروکار ہیں. میرے بھائیوں، تین جز ہے ہمارے موضوع کا. ایک تو منہج سلف، منہج اور سلف، اور تیسرا انہی کی پیروی کیوں، صحابہ کرام اور سلف صالحین کا ہی راستہ کیوں یہ کامیابی کا راستہ ہے. کیا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہم آج 1400 سال بعد پیارے رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد، دنیا میں اسلام کے اتنا پھیل جانے کے بعد ہم اس بات کے لیے مکلف ہیں، ہمارے اوپر یہ واجب اور ضروری اور لازم ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، رسول کو مانیں، اور رسول اور اللہ کو ماننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین کے منہج اور مسلک پر قائم اور جمے اور ڈٹے رہیں. کیا یہ ہمارے لیے ضروری ہے؟ یہ تیسرا پہلو ہے. منہج کہتے ہیں طریقے کو، راستے کو، اختصار کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں. اور سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ جو ہم سے پہلے، کل من مضی، ہر وہ جو گزر گیا وہ ہمارا سلف ہے. اب ہمارے جو گزرے ہوئے لوگوں میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ قدیم ترین لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کے بعد تبع تابعین ہیں، تبع تابعین کے بعد تابعین ہیں، اور تبع تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں. یہ ایک طبقہ، اس کے بعد سارا سلسلہ جو سلف ان کو کہہ سکتے ہیں جو صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین ان کے راستے پر ہیں، اور انہی کے راستے پر رہتے ہوئے انہی کے مسلک و منہج پر قائم ہیں. تو سارے وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے وہ ہمارے سلف کے اندر داخل ہیں. ہمارے علماء نے لکھا، سلف کی تعریف کرتے ہوئے اصطلاحی جو عقیدے کی کتابوں میں کأنہم الصحابۃ الکرام والتابعون واتباع التابعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، کہ سلف ہیں کون؟
سلف صالحین ہمارے ہے کون تو کأنہم الصحابۃ الکرام، یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. ہاں والتابعون، صحابہ کے بعد تابعین کی جماعت ہے، تابعین کے بعد اتباع التابعین، تبع تابعین کی جماعت ہے. پھر کہا ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے راستے اور منہج اور مسلک پر قیامت تک آنے والے سارے لوگ سلف کے اندر، جو ہمارے پہلے گزر چکے اور جو ہمارے بعد والوں کے لیے پیچھے گزر جائیں گے، سب سلف کے اندر داخل ہے. لیکن اصلاً سلف صالحین جو ہماری اصطلاح شرع میں استعمال ہوتا ہے، اس سے بنیادی طور پر مراد وہی صحابہ کرام کی جماعت ہے، تابعین کی جماعت ہے اور تبع تابعین کی جماعت ہے. اس کے لیے دلیل بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشہود لہا بالخیر، قرون مفضلہ قرار دیا اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے تا قیامت آنے والے سارے انسانوں میں سب سے بہترین کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں. ان کے بعد کون لوگ ہیں؟ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین ہیں، اور تابعین کے بعد ان کے راستے پر چلنے والے تبع تابعین ہیں. اللہ کے رسول نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کا سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین صدی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، میرے ساتھی میرے زمانے کے لوگ ہیں. کا ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ آپ تابعین کہہ لیجئے، صحابہ کے بعد کی جماعت. اور پھر کہا ثم الذین یلونہم، کا تابعین کے بعد آنے والے تبع تابعین ہیں. تو یہ قرون مفضلہ مشہود لہا بالخیر، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خیر، یہ عربی لفظ، عربی زبان کا سب سے جو کسی کی بھلائی اور بہتری کے بیان کرنے کے لیے سپرلیٹو ڈگری ہے. کہا اگر اس کی اضافت کر دی جائے کسی کی طرف تو وہ یعنی سب سے بہترین لوگ، اسی لیے علماء ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ اس کی نسبت کر دی گئی، اضافت کر دی گئی، تو اضافت کی بنیاد پر وہ سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے، بیسٹ، یعنی سب سے، یہ ان سے بہتر کوئی لوگ ہیں ہی نہیں. اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تقدس کو تابعین کے ان کے بعد آنے والے ان سارے لوگوں کی اپنی اپنی فضیلتیں قرآن میں ذکر کی ہیں، آگے میں ذکر کروں گا. تو یہ سلف صالحین سے مراد ہیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم اہل القرون المفضلہ من الصحابہ والتابعین واتباعہم ومن اقتفى اثرہم وسار علی منہجہم. کہا سلف صالحین کون لوگ ہیں؟ کہا یہ قرون مفضلہ، وہ صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے اور اتباع تابعین میں سے، اور وہ سارے لوگ جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے راستے پر چلیں گے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے، سارے لوگ سلف کے اندر داخل ہیں. کہا یہی وہ گروہ ہے. منہج کے معنی راستہ، سلف کے معنی جس کی میں نے وضاحت دلیل کی روشنی میں کر دی. اب یہ ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ آپ بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی، دلائل نازل کر دیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نازل کر دیں. اب اسے ہمیں سمجھنا ہے، جاننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. تو ایک مومن کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آج آپ سارے لوگ بیٹھیے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بھی آپ بات کیجئے، دلیل لے کر کے قرآن کی آیت کریمہ پہنچ جائے گا. کوئی بھی آدمی قرآن کریم کے علاوہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر کے آپ کو پہنچ جائے گا. اب بات وہ اگر وہاں سنت سے اور قرآن سے واضح نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس کے سمجھنے کے لیے سب سے بہترین پیمانہ اور سب سے بہترین فہم اللہ تعالیٰ نے حد بندی لگا دی. کہا اگر تم حقیقت میں دین کو سمجھنا چاہتے ہو، اور عقل بھی کہتی ہے میرے بھائیوں، ہماری فطرت بھی کہتی ہے، ہمارا نیچر بھی اور نظریہ بھی کہتا ہے، اگر آدمی صاحب عقل و خرد ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آیت کریمہ کتاب اللہ کی دلیل ہے، سنت رسول پیارے رسول کی حدیث یہ حجت اور دلیل ہے. اب ہمیں اسے سمجھنا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا ہے؟
آزاد چھوڑ دیا ہے مسلمانوں کو کہ جیسا چاہیں. اسی لیے تو سارے اختلافات پیدا ہوئے. اعتزال کا فتنہ، قدریہ کا فتنہ، جہمیہ کا فتنہ، عقل پرستوں کا فتنہ، منکرین حدیث کا فتنہ، منکرین معجزات کا فتنہ، یہ سارے فتنے اس دھرتی پر، اور خوارج کا فتنہ، یہ سارے نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ، یہ سارے فتنے رسول اکرم کے بعد صحابہ کرام کے مقدس دور میں یہ کیوں شروع ہوئے تھے؟ اسی لیے کہ اللہ کے رسول کا وجود نہیں تھا، قرآن کریم کی آیتوں کا نزول بند ہو گیا تھا. اب ان فتنوں کو پروان چڑھانے والوں نے طرح طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی تشریح کرنا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور آج کے زمانے میں تو اور زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کیسے. اب آپ میرے بھائیوں بتاؤ کہ آدمی سے اگر کہا جائے کہ قرآن کیسے سمجھا جائے، حدیثیں کیسے سمجھی جائیں، تو آدمی کی عقل یہی کہے گی کہ جن لوگوں کے زمانے میں قرآن کریم اترا ہے، دین کے قوانین بنے ہیں، جن لوگوں نے حدیثوں کو براہ راست پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے، جانا ہے، اور ان کے درمیان اگر مسائل آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غور سے سنیے. بنیادی بات میں آپ کے سامنے منہج سلف کی حقانیت کے لیے ایک اہم نقطے کی نشاندہی کر رہا ہوں. بڑے اختصار کے ساتھ میں بات کروں گا. کہا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ صحابہ کرام جن کے زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ صحابہ کرام جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی 10 آیتیں پہلے پڑھتے ہیں، 10 آیتیں پہلے پڑھتے ہیں، پھر 10 آیتیں پڑھنے کے بعد اس کو سمجھتے ہیں، پھر سمجھنے کے بعد ہمارا قرآن کریم کی ان 10 آیتوں پر عمل ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام کا انداز فہم تھا دین اور شریعت اور اللہ کی آیات کے حوالے سے. حضرت عدی بن حاتم آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اس کے پہلے کا جملہ کہ وہ افطاری اور سحری کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ بھائی سحری کب تک کھائی جائے. تو اللہ رب العالمین نے چونکہ ٹائم کا کوئی طریقہ نہیں تھا، منٹ اور گھنٹے کی کوئی شکل نہیں تھی، تو رات اور دن، غروب اور شروق، نکلنا اور ڈوبنا، یہی کسوٹی اور پیمانہ تھا ہماری عبادتوں کے لیے. تو عدی بن حاتم کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے الخیط الاسود من الخیط الابیض، الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہا کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب واضح ہو جائے تب تک تم سحری کھایا کرو، اتنی رات کی تاریکی کہ اس پہاڑ تک کے تم کھایا کرو. تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ اونٹ کو جس سے باندھتے تھے رسی لایا اور اپنے سرانے رکھ لیا، اور کہا کہ ایک سفید ایک کالا، اور میں دیکھتا رہا کہ بھائی یہ کالا اور سفید دونوں الگ کیسے ہوتے. کون تھے؟ صحابی رسول تھے. کہا یہ سمجھوں میں کہاں دکھائی دے رہا ہے، کالا کیسے دکھے گا، سفید کیسے دکھے گا. بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کے اس فہم کو نکار دیا اور کہا یہ جو تم سمجھنا چاہتے ہو اس آیت کریمہ کو، میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف آپ کو کہ صحابہ کرام کا فہم کتنا گہرا تھا اور کتنی ذمہ داری سے قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. کہتے تھے 10 آیتیں پہلے سمجھتے ہیں، پھر عمل ان کو پہلے پڑھتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں، پھر ان پر عمل کرتے ہیں، پھر آگے کے اسٹیپ کی طرف ہم جاتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ فہم ہے اللہ کی آیات کے حوالے سے. تو عدی بن حاتم کو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، یہ دھاگے کی بات نہیں کہی ہے. گاؤں دیہات میں رہنے والے شہر کے لوگ تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا جاؤ دیکھو جب سورج نکلتا ہے صبح طلوع صبح صادق کے وقت میں تو ایک کالی پٹی ہوتی ہے اور اس کی الگ ایک سفید طرح کی روشنی نظر آتی ہے، وہ الگ شکل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو
تو کہا وہ آسمان میں سفید اور کالی پٹی کی بات کہی گئی ہے، یہ دھاگا سے تم نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ تمہارے لیے تمہاری سحری بند کرنے کا پیمانہ نہیں ہے۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان کا وجود تھا، اور اپنے آپ سے ان کو اللہ کی آیات سمجھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، قرآن کریم کے قوانین صحابہ کی موجودگی میں بن رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے آپ کی نمازیں، آپ کے رکوع، آپ کا سجدہ، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا نشست و برخاست، ساری چیزیں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آپ ہمیں اس بات کا جواب دیجئے کہ وہ صحابہ کرام اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا۔ پہلا نقطہ، آپ کو، ہم کو، ہر عام آدمی کو اس بات کے لیے قطعاً آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ آدمی اپنے عقل کے پیمانے کی روشنی میں، اپنی چاہت اور اپنے فہم کی روشنی میں دین کو سمجھے اور سمجھائے۔ قطعاً ان کی گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ دین کو سمجھنے کے کچھ اصول ہیں، دین کو سمجھنے کے کچھ ہدایات ہیں، دین کے سمجھنے کے کچھ ربانی طریقے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ امامان دین کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور ایک طرف ایک کسی انڈیویجول آدمی کا طریقہ ہے، کسی شخص کا، فرد کا طریقہ ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا دانشور، مفکر، بہت بڑا عالم اور اپنے آپ کو فقیہ مجتہد کہتا ہو، تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ جن صحابہ کے بارے میں رسول اکرم نے کہا کہ یہ مشہود لہا بالخیر، اچھے لوگ ہیں، کیا ہمارے لیے واجب اور ضروری نہیں ہوگا جن صحابہ کرام نے پیارے رسول کے طریقے اور آپ کی سنتوں کو اپنی آنکھوں سے براہ راست مشاہدہ کیا ہے، کیا ان صحابہ کرام کا فہم اور طریقہ ہمارے لیے واجب نہیں ہوگا اختیار کرنا، جن کی موجودگی میں جبریل امین قرآنی آیات لے کر کے آئے ہیں؟ تو ہر سنجیدہ انصاف پسند صاحب ایمان یہ جواب دے گا کہ بلا شبہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سمجھنے کے لیے سب سے بہترین، سب سے ٹھوس، سب سے محفوظ، سب سے سالم، سب سے زبردست اور مضبوط اور مستحکم طریقہ اگر کسی کا ہے تو وہ صحابہ کرام کا فہم ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور جب یہ ایمان، کیوں ایمان جو میں نے آگے ذکر کیا، جب یہ ایمان بن جائے گا تو آپ گمراہی سے بچ کر کے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے فہم کو اپنے لیے لازم پکڑ لیں گے۔ پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ یہی ہے اللہ کے رسول نے کہا، منہج صحابہ اور منہج سلف ہی ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اور سلف صالحین کا طریقہ اور ان کا فہم اور ان کی سمجھ اور ان کا منہج ہمارے لیے واجبی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ یہودی افترقت الیہود علی 71 ملہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے۔ میری امت کتنے فرقوں میں جائے گی؟ بولو، عام بات ہے نا، سنتے ہیں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں جائے گی، کل فی النار الا واحدہ، 73 میں سے واضح لفظ رسول اکرم کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، زبان رسالت مآب سے واضح فرمان کہ 72 جنت سے محروم ایک ہی جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث ہر کوئی بیان کرتا ہے لیکن آگے کا ٹکڑا نہیں سمجھاتا۔ اگر وہ امام کا مقلد ہے تو اس کو کاٹ کر کے پھینک دے گا، اور سمجھائے گا بھی تو اپنے انداز سے سمجھائے گا۔ میرے اہل حدیث بھائیوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، کوئی کتنی گالیاں دے، کوئی کتنے تانے دے، آپ علماء کے اور دین کے ان خادموں کے احسان مند رہو کہ وہ منہج اور مسلک اور طریقہ اور راستہ جو جنت کا راستہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا 73 میں سے سارے جہنمی الا ملت واحدہ، ایک گروہ جو جنت میں جائے گا، کون ہے وہ؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ واضح ہو گیا، ما انا علیہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے،
کسی اصول حدیث کے محدث کا، مفسر کی تفسیر کا کوئی حصہ نہیں ہے، حدیث رسول ہے، اور حدیث رسول یہ کہہ رہی ہے کہ جو میرا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرا اور میرے صحابہ کا منہج ہے، یہی جنت کا راستہ، جو میرا ہے، جو میرا اور میرے صحابہ کا اور صحابہ کے بعد آنے والے جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، یہی جنت کے راستے پر۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ کہا تمہارا ایمان اور علم، میں نے اسی لیے کہا کہ صحابہ کا فہم، صحابہ کا منہج، سلف صالحین کا منہج، یہ ہمارے لیے جنت کی گارنٹی اور ہدایت کی بنیاد ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ پیمانہ اور کسوٹی ہے کہ اگر تم اپنا ایمان معتبر بنانا چاہتے ہو تو کس کے ایمان کی طرح ایمان لے آؤ؟ کس کی طرح؟ واضح بات کہی اللہ نے، میں نہیں کہہ رہا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تقریر کرتا رہے اسٹیج لگا کر کے، کتنی بڑی پگڑی بات کر کے آنے والا مولوی سب کو گمراہی کی سندیں اور ضلالت کے حلقابات اور جہنم میں ڈھکیلتا نظر آتا رہے، کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔ اس سے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دھرتی پر رہنے والے اہل ایمان و اسلام اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کی توحید اور اتباع کے ساتھ چلنے والے، اگر یہ مسلمان اپنے ایمان اور عمل کو صحابہ کرام کے جیسا ایمان و عمل بنا لے، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ جنت کے راہی ہیں، یہ جنت کے راستے پر ہیں۔ مسلمان تمہارے ایمان کی طرح، تمہارے عمل کی طرح، تمہارے منہج کی طرح، تمہارے اتباع اور پیروی کی طرح یہ راستہ اختیار کریں گے تو یہ ہدایت پر ہیں۔ کس پر ہیں؟ اور اسی ہدایت کی ہم اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ یہ بھی اہل حدیثوں کا اعجاز اور شرف ہے، یہ اصحاب الحدیث کا، اہل الحدیث کا اور سلفیوں کا شرف اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ سنت کے آگے کسی امام اور کسی مرشد اور فقیہ اور مجتہد کی بات کو قطعاً نہیں مانتے۔ یہ شرف ہے اہل حدیثوں کا، یہ شرف ہے اہل حدیثوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو رسول کی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر سبیل المومنین، بڑے واضح لفظ میں، کوئی فلسفے منہج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارا جا کر کے ملتا ہے، وہ سلسلہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر کے چلے گا، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جو صحابہ کے راستے پر رہے گا وہ جنت کا راستہ۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے جو صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کے جائے گا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اس کا صحابہ کرام سابقون الاولون، انصار و مہاجرین میں سے جو پہلے اسلام لانے والے صحابہ کرام میں سے انصار و مہاجرین کا، اسی طریقے سے وہ لوگ، اور والذین اتبعوہم بإحسان، ہی تمہارے لیے نجات کا، کامیابی کا، سرخروئی کا، عزت و سربلندی کا راستہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں فرمایا، کہا صحابہ کا راستہ یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا انک علی صراط مستقیم۔ رسول اکرم کے بارے میں اللہ نے گواہی دی کہ انک علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، جس کی دعا کرتے ہیں ہم نمازوں میں ہر رکعت میں۔ اور اللہ نے کہا انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، آپ کی دعوت بھی صراط مستقیم کی دعوت ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے رسول اکرم آپ دراپا صراط مستقیم پر ہیں، اور اس صراط مستقیم کا پیروکار حقیقت میں کون تھا؟ کون سا گروہ تھا؟ کون سی جماعت تھی جو اپنی آنکھوں سے اس صراط مستقیم پر چل کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھیں تھیں، وہ مبارک جماعت تھی، اور اس مبارک جماعت نے اللہ کے رسول کے عملی صراط مستقیم کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آنے والی نسلوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا، وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، پیارے رسول سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں، اللہ کی کتاب، توحید کا راستہ، سنت کا راستہ، اے اسلام کے ماننے والوں فَاتَّبِعُوهُ، اسی
सिरात मुस्तकीम की पैरवी करो, इसी सिरात मुस्तकीम की पैरवी करो। वला तत्तबिउ सुबुल, मुख्तलिफ पगडंडियों में न जाओ, मुख्तलिफ राहों पे न जाओ। शाहराह जन्नत है ये सिरात मुस्तकीम, इस शाहराह जन्नत पर चलो, ये हाईवे जो जन्नत का है इस पर चलो। इधर उधर पतली छोटी टेढ़ी आड़ी तड़कें जो लोगों ने अपनी अपनी बना ली है, दुकान खोल करके अपनी अपने बस्तियों के लिए, इन रास्तों पर जाओगे तो मेन राह शाहराह जो है उससे भटक करके बेंगलोर का हाईवे जो है छोड़ दोगे तो कहीं और इलाके में चले जाओगे। तो जन्नत का हाईवे क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है? प्यारे रसूल का रास्ता, किताबुल्लाह का रास्ता, सुन्नत। अल्लाह ने कहा वला तत्तबिउ सुबुल, पगडंडियों पर न जाओ, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, भटक जाओगे सिरात मुस्तकीम से, शाहराह जन्नत से, जन्नत के रास्ते से। अल्लाह के रसूल के सहाबी बयान करते हैं कि हम लोग बैठे हुए थे, एक लकीर खींची रसूल अकरम ने, खत्ता लना रसूलुल्लाह खत्तन, एक लकीर खींची और उस मोटी सी लकीर के दाएं और बाएं कुछ लकीरें खींची। कहा कि ये मोटी लकीर जिसे मैं हाईवे कह रहा हूँ, शाहराह जन्नत कह रहा हूँ, शाहराह नजात कह रहा हूँ, प्यारे रसूल ने कहा कि ये मोटी लकीर यही सिरात मुस्तकीम है, और ये दाएं बाएं जो छोटी छोटी लकीरें हैं ये सुबुल हैं, ये गुमराही के रास्ते हैं। तो सिरात मुस्तकीम का रास्ता ये सहाबा का रास्ता था जो अल्लाह ने कहा इसी रास्ते पर चलो। सलफ सालेहीन का रास्ता था जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि वो उनसे राजी हो गया और अल्लाह से वो राजी हो गए। तो मेरे भाइयों, ये सलफ सालेहीन का रास्ता ही हमारे लिए कामयाबी का, नजात का, इख्तिलाफ से बचने का। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा मेरे बाद एक खुतबा दिया सहाबा को, बड़ा बलीग जामे इबरत आमोज खुतबा, और उसमें ये बात कही कि इन्नकुम सतरौन मिन बादी इख्तिलाफन कसीरा, यह मेरे सहाबा, आए मेरे साथियों, है मेरी उम्मत के लोगों, मेरे बाद तुम बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ देखोगे, आपस में इंतशार देखोगे, फिरका बंदियाँ देखोगे। आज लोग इत्तेहाद उम्मत की बात करते हैं, आज लोग मिल्लत को एक प्लेटफार्म पे लाने की बात करते हैं। इत्तेहाद की बुनियाद क्या है? अल्लाह की तौहीद है, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। इत्तेहाद की बुनियाद प्यारे रसूल की ज़ाते अतहर है, आपकी सुन्नत, आपका तरीक़ा, आपका उसवा, आपका रोल मॉडल, आपकी ज़िंदगी, आपकी सीरत, आपके कमालात, आपके महासिन, आपकी खूबियाँ, ये सारे मुसलमान कबूल और तस्लीम कर लें और आपके फ़ैसले और जजमेंट के सामने सरे तस्लीम खम कर दें। अल्लाह की कसम, इस फ़ैसले रसूल और रसूल के जजमेंट को तस्लीम करने के बाद इस उम्मत के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं बचेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि अगर मेरे बाद इख्तिलाफ देखोगे, गरोह बंदियां देखोगे, जत्थेबंदियां देखोगे और तुम उम्मत को, मिल्लत को कई कई फिरकों में बटा हुआ देखोगे, तो ऐसी सूरत में लौट आना सिरात मुस्तकीम की तरफ। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिस। कि ऐ मेरे लोगों, तुम मेरी सुन्नत को अपने इख्तिलाफात के खात्मे का हल बना ले। व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरे सहाबे किराम के तरीके, जिंदगी को, मनहज को, मस्तरीके को, उसवे को तुम लोग अपने लिए लाजिम पकड़ लेना, तुम्हारे सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे और तुम इत्तेहाद के साथ, चैन के साथ, सुकून के साथ जिंदगी गुजारोगे। इसलिए मेरे भाइयों, सहाबे किराम का मनहज, सलफ सालेहीन का मनहज हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि उनके लिए अल्लाह की जो रहमतें नाजिल हुई, जिस खैर पर थे, हिदायत पर थे, अल्लाह की तरफ से बशारतें नाजिल हुई, उनका ईमान रब की बारगाह में मोतबर था, उनके आमाल रब की बारगाह में मकबूल थे। और सहाबा को तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जैसे आसमान में ये सितारे आसमान की हिफाजत का जरिया हैं, ऐसे मेरे बाद मेरे सहाबा का वासहाबी का नजूम ले उम्मती, अगर आसमान से ये सितारे गिर जाए तो आसमान की रोशनी खत्म हो जाएगी, आसमान बर्बाद हो जाएगा। कहा ऐसे मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान है। आज कौन सा सहाबा की जमात मौजूद है क्या? सलफ सालेहीन मौजूद है क्या? नहीं। उनका तरीका ये सारे फितनों से, सारे मसाइल से, सारी मुश्किलात से
یہ جو آج فتنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ستکون فی آخر الزمان، ہاں دجالون کذابون، آخری زمانے میں دجال مکار لوگ آئیں گے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، خادم اسلام کے نام پر، اور اپنے مکر اور دجل کے سائے میں یہ پیارے رسول کی پیش گوئی کی تھی۔ کہا آپ کو ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پیارے رسول کی پیش گوئی۔ کہا اسی صورت میں سترک رہنا ہے۔ آج میرے بھائیوں، آج نہیں، رسول اکرم کے زمانے کے بعد سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سلفیت اور منہج سلف یہی اسلام کی اصل تعبیر اور تشریح ہے، اور یہی اصل اسلام کے ترجمان ہے۔ سلفیت دنیا کے یہ سلفیان یہی اصل اسلام کے ترجمان ہیں، اور سلفیت اور منہج سلف یہی اسلام کی اصل تصویر اور اسلام کا اصلی چہرہ ہے۔ اگر حقیقت میں اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں، اگر صحیح اسلام پر آپ چلنا چاہتے ہو تو اسی سلف کے منہج اور مسلک پر چلنا پڑے گا۔ یہ ہماری نسلوں کو گرہ کے طور پر اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لینی پڑے گی۔ امام مالک نے کہا تھا لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح اولها۔ صحابہ کیا ہیں؟ امان ہیں۔ آج صحابہ کا امان اس حیثیت سے ہمارے بیچ میں موجود ہے، ان کے منہج کی بنیاد پر، منہج اور مسلک کی شکل میں اگر ان کا منہج ہم اپنا لیں تو یہ ہمارے لیے امان ہیں، جیسے ستارے آسمان کے لیے امان ہیں اور اس کے تحفظ کا ذریعہ ہے، ایسے صحابہ کرام اس امت اور ملت کے لیے ان کا منہج اور مسلک امت اور ملت کے لیے امان کا ذریعہ۔ اور اسی کو امام مالک نے کہا کہ امت اسی وقت صلاح پر، خیر پر، بھلائی پر، عزت پر، غلبے پر، سرخروئی پر، سربلندی پر، کامیابی پر، کامرانی پر، فوز و فلاح پر گامزن ہوگی جو ساری خوبیاں اور ساری کامیابیاں اس مقدس گروہ صحابہ اور سلف صالحین کی جماعت کو ملی تھی جب یہ لوگ اپنے انہی علماء کی طرف پلٹ کر کے چلے جائیں گے، جب انہی اپنے اول کے راستے پر چلے جائیں گے۔ اگر ہمیں عزت چاہیے، اپنی صفوں میں اتحاد چاہیے، اپنے یہاں اللہ کا مقبول دین چاہیے، تو کہا لوٹ کر کے جاؤ اسی قرون اولیٰ کی طرف، سلف کی جماعت کی طرف، صحابہ کی جماعت کی طرف، پیارے رسول کے دین کی طرف۔ وہاں تمہیں سارے فتنوں سے نکلنے کے راستے ملیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج فتنے بہت ہیں اور یہ اسلام کے خلاف سازشیں، اسلام کے خلاف یہ جو سازشیں آج کوئی نئی ہے، عقل پرستی کا فتنہ آج کوئی نیا، اعتزال کا فتنہ کیوں آیا؟ کب آ گیا؟ خوارج کب کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، اسلام کا تیا پاچا کرنے کے لیے تو وہیں سے سازشیں ہو گئی۔ پھر کیا کیا ہوا؟ خوارج پیدا ہوئے، اعتزال کا فتنہ آیا، عقل کی بنیاد پر دین کو سمجھنے والے، وہاں سے لے کر کے آج تک ایک لمبی فہرست ہے فتنوں کی جو اسلام کے خلاف سازشوں۔ آج اب میں ایک موضوع عربی زبان میں پڑھ رہا تھا، الصوفیہ فی مواجہۃ السلفیہ، اسلام دشمن طاقتیں، اس اوریجنل آج لڑائی اس بات کی بھی چل رہی ہے کہ اوریجنل اسلام اور ڈبلی اور جعلی اسلام کیسے دونوں کے بیچ میں لڑائی اور جنگ کروائی جائے اور آپس میں ایک دوسرے کے بیچ میں، کیونکہ اگر اسلام دشمن طاقتیں آ کر کے مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوئی تو یہ مسلمان سمجھ کر کے کہ یہ تو یہودی ہے، یہ تو مجوسی ہے، یہ تو نصرانی ہے، یہ تو غیر مسلم ہے، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے آج اسلام کی شبیہ خراب کی جا رہی ہے۔ اور یہ صوفیت جو ہے آپ کے ہندوستان میں، تو یہ جو شکلیں نظر آ رہی ہیں بڑے بڑے، میں نہیں کہنا چاہتا، یہ جھنڈے کبے اور ساری چیزیں، اس سے زیادہ خطرناک شکل میں عربوں کے یہاں باقاعدہ یہودی اور صہیونی تنظیموں کی طرف سے اس بات پر سمپوزیم اور کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں کہ سلفیت کو کمزور کرنے کے لیے کیسے صوفیت کو دنیا میں پھیلایا جائے، اور اس کی فنڈنگ کی جاتی ہے، اس کی مالی مدد کی جاتی ہے۔ سن 2009 کے اندر مجمع صوفی العالمی انٹرنیشنل صوفی کاؤنسل کا قیام ہوا لندن کی ایک کانفرنس کے اندر، اور محض اس مقصد سے کہ یہ سلفیت
یہی دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا حقیقی اور اوریجنل اور اصلی اسلام مسلمانوں کے صفوں میں جو بچا ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اسے مٹانے اور مسخ کرنے اور اس کی شکلیں بگاڑنے کے لیے جتنے ہتھ کنڈے اپنائے جا سکتے ہیں، سارے ہتھ کنڈے اور ساری تدبیریں بروئے کار لائی گئیں۔ میں نہیں ذکر کر سکتا، آپ کی صفوں میں رہنے والے، آپ کے بیچ میں رہنے والے محدث، مفکر، خطیب، علامہ، فعامہ بن کر کے، ہاں لباس اسلام کا، چہرہ اسلام کا، لیکن اب آپ اس کے لباس کو اتار کر کے اس کے اندر کے منہج کو دیکھیں گے تو وہ اندر سے رافضی ہے، وہ اندر سے صحابہ کرام کا گستاخ ہے، وہ اندر سے حدیث کا منکر ہے، معجزات کا منکر ہے، قرآنی آیات اور ربانی ہدایات کا منکر ہے۔ ہمارے نوجوان یہ فتنے نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس لیے یہ عقل پرستہ آج عقل پرستی کا فتنہ۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے نہیں پڑھا تو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کے رسول نے کہا لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولی بالمسح۔ دین میں عقل وقل نہیں چلنے والی، عقل کی کوئی گنجائش نہیں۔ عقل تو کہتی ہے بھیا موزے پہ مسح کرنا ہو تو کہاں کرو، عقل کیا کہتی ہے بولو؟ لیکن مسلمان کیا کرتا ہے، کائے کو کرتا ہے بولو؟ بے عقل ہے کیا؟ بے عقل ہے کیا؟ نہیں، میری عقل کہے میرے پیارے رسول نے کہا کہ مجھے اب اس کی کیا حکمتیں اور ربانی حکمتیں کیا ہیں میں اس کے بیچ میں نہیں جانا چاہتا۔ ہمارے رسول نے کہا تو آمنا و صدقنا و سلمنا و آتانا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا موزوں کے اوپر مسح کرنا ہے تو ہمیں کرنا۔ اسلام کے اندر عقل پرستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کی عقل میں نہیں سمجھ میں آتا کہ ایمان اور اسلام میں اندر طہارت اور صفائی آدھا ایمان ہے، آپ انکار کر جاؤ۔ آپ کے علم میں نہیں ہے حدیث، آپ انکار کر بیٹھو۔ کتنے لوگ آئے عقل کی بنیاد پر معجزات کا انکار کر دیے، کہا فرعون کے خالف موسیٰ کی لاٹھی بن جائے گی، سمندر پہ راستہ بن جائے گا، پتھر پہ مار دیں گے چشمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ معجزات کے انکار، یہ عقل پرستی کا فتنہ کہاں سے آیا؟ یہ معتزلیوں کا فتنہ آج بھی اس کے اثرات اور اس کے جراثیم لوگوں کے ذہن و دماغ میں موجود ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا دجال آئیں گے لباس الگ ہوگا، کذاب جھوٹے آئیں گے لباس ان کا اچھا ہو سکتا ہے، بہت دیکھنے میں خوشنما نظر آ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے اور آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے نوجوانوں، میں اس موقع سے یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ آپ علماء سے جڑے رہیں۔ فتنوں کو پہچاننے والے کون ہیں؟ کون پہچانے گا؟ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ یہ حدیث انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ آدمی عقل۔ میں کہتا ہوں کہ آج عیسائیت اور مسلمانوں کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑی آبادی عقل پرستوں کی ہے، جو ملحد ہے نا، عقل پرست اللہ کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ عقل کی بنیاد، شریعتوں کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ عقل کی بنیاد پر۔ تو عیسائیت اور اسلام کے بعد ایک بڑی آبادی آپ کے سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں۔ تو اس لیے میرے نوجوانوں، آپ فتنوں کی یہ بڑے، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ کقطع اللیل المظلم بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ سیاہ رات کی تاریکی میں کچھ سوچتا ہے، ابھی شاہ پور سے راستے سب لائٹ، گاڑی کی لائٹ نہ ہو، بند ہو تو کچھ سوجھے گا عام آدمی کو؟ بولو، بائک سے اس کی لائٹ خراب ہو جائے فور ویلر کی تو آسانی سے یہاں سگر سے شاہ پور اور گوگی جا پائے گا؟ بولو، رات کی تاریکی میں راستہ سوجھنے والا کون سمجھ سکتا ہے؟ تھوڑا بہت آئیڈیا لگا کر کے چلے جائے گا، کچھ اس کو پتا چل جائے گا یہاں گڈھا ہے، کس کو سمجھ میں آئے گا؟ جو پرماننٹ اس راستے پر چلتا ہے اس کا جانکار ہے، اس راستے کا جو جانکار ہے وہ اندھیرے میں بھی چل کر کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اسے تجربہ ہے۔ تو دین کے فتنے آپ موبائل میں چند مولویوں کی تقریریں سن کر کے ان فتنوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان کو جاننے والے کون ہیں؟ فتنوں کو پہچاننے والے کون ہیں؟ علماء ہیں، جو انبیاء کے سچے وارث ہیں۔ اور جب آپ علماء سے جڑے رہو گے، ان کی رہنمائی میں رہو گے تو ان فتنوں کا شعور ہوگا اور آپ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر پاؤ گے۔ یہ بھی سلفی منہج کا ایک بنیادی اصول ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ کہ علماء یہی ساری چیزوں کو، کون حدیث کا منکر ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟
کون عرب کی قرآن کی آیات جھٹلا رہا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ اس میں آپ بالکل تاریک رات کی طرح ہیں، آپ کو کچھ سوجھ نہیں رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ علماء جانیں گے جو دین کے راسخین فی العلم ہیں۔ امام مالک کہتے تھے آج ہمارے لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں، ارے جس کا کام فتویٰ دینا نہیں اس کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو بچنا چاہیے، ہمارے سلفی منہج کے حاملین نوجوانوں کو حد درجہ ہم جیسے علماء کو احتیاط کرنا چاہیے۔ امام مالک جیسے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ جس مسئلے کے بارے میں کئی بار حتیٰ کہ 600 بار نہیں پوچھ لیتا اور ایک دم پختہ یقین نہیں ہو جاتا، تب تک میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ تو کوئی بھی دین کے بارے میں آپ علماء سے جڑو، ان دینی اجتماعات سے جڑو، راسخین فی العلم سے جڑو۔ اور میرے بھائیوں، اس اللہ کی خوشبختی پر یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ منہج کیا ہے، سلف صالحین کون ہیں، اور ان کا منہج ہی ہماری نجات اور کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ آپ کو یقین اور ایمان ہونا چاہیے اور مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ یہ فتنے تقلید کا فتنہ، منکرین حدیث کا فتنہ، منکرین معجزات کا فتنہ، طرح طرح کے فتنے یہ آتے رہیں گے۔ آپ اپنے علماء سے رابطے میں رہو، ان مسائل کا بنیادی حل وہی، ان سے سمجھو منہج کو، سیکھو دین کو، مسجدوں سے جڑو، دروس سے جڑو، اجتماعات سے جڑو۔ اور ایک بات اور کہہ کر کے میں آیا ہوں وصیت اور نصیحت کے طور پر، دوسری گفتگو اس حوالے سے کہ میرے بھائیوں، جماعت کے لوگ ہیں آپ سب مل کر کے رہو۔ اجتماعیت ہی زندگی ہے، اتحاد ہی طاقت ہے۔ اپنی قیادتوں کے آگے، اپنی عمارتوں کے آگے، اپنے اکابرین اور بڑوں کے آگے ان کی طاعت اور سما کر کے آپ اجتماعیت کی جڑوں کو مضبوط کرو۔ اگر ہم اتحاد کے ساتھ نہیں رہیں گے، مل جل کر کے نہیں رہیں گے، تو ہماری جڑیں کمزور ہوں گی، ہمارے ان کاموں میں بے برکتی آئے گی۔ ہمارے دعوتی کام اگر ہم سارے لوگ اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر کے کریں تو بے انتہا مبارک ہوں گے، بے انتہا ثمر آور ہوں گے، بے انتہا بابرکت ہوں گے۔ اور اگر ہم الگ الگ اپنا ڈفلا ہے، اپنی ڈفلی ہے، اپنا ڈھولک ہے، سب اپنا بجا رہے ہیں، تو پھر اس کی آواز ایک ساتھ آنے والی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سب کی ڈفلیاں چھوڑ کر کے جماعت کی ڈفلی ہونی چاہیے، جماعت کی آواز ہونی چاہیے۔ کسی انڈیویجول آدمی کی کوئی آواز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اسلامی کنسپٹ اور اسلامی نظریے، اور برکت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ میں ایک حدیث بتاؤں، اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے شکایت لے کر کے، کہا یا رسول اللہ انا نحن ناکل ولا نشبع، کھاتے تو ہیں لیکن پیٹ بھرتا نہیں، خوب کھاتے ہیں، ایک پلیٹ کے بجائے 3 پلیٹ کھاتے ہیں، 1-2 روٹی کے بجائے 6 روٹی کھا جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کھائے ہوئے۔ نحن ناکل ولا نشبع، پیٹ نہیں بھرنا محسوس ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعلکم تاکلون متفرقین، مدرسہ چلا رہے ہو بٹے ہوئے ہو، کوئی ریزلٹ نہیں آ رہا ہے، مسجد چلا رہے ہو جماعت ہے کوئی برکت نہیں دکھ رہی ہے، کیوں؟ سب کی اپنی جماعت ہے، سب کا اپنا نظریہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھ تیرے پیٹ اس لیے نہیں بھرتے، لعلکم تاکلون متفرقین، لعلکم تاکلون متفرقین، شاید تم گھر میں ایک آدمی وہاں پلیٹ لے کے بیٹھا ہے، ایک آدمی وہاں پلیٹ لے کے بیٹھا ہے، ایک آدمی وہاں کھانا لے کے بیٹھا ہے، تم کھانا بٹ کر کے کھاتے ہو، کھانا تو خوب کھاتے ہو، لیکن اس کی برکت چھین لی جاتی ہے، اس لیے تمہارا پیٹ بھرا ہوا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ برکت اسی کو کہتے ہیں، پیٹ میں تو گیا ڈبل کھا گیا، لیکن پیٹ بھرا ہوا نہیں، یعنی برکت سے محروم ہو گئے۔ وجہ کیا بتائی؟ الگ الگ کھاتے ہو، فاجتمعوا علی طعامکم، تم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھایا کرو۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، بیٹھ کر کے کھایا کرو ایک ساتھ پورے گھر والے۔ دیکھو کم کھاؤ گے پیٹ بھر جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا نام لے لیا کرو، لعلک یبارک فیہ، شاید اب تمہیں شکایت نہ رہے کہ تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، اللہ برکت ڈال دے۔ تو برکت سے محرومی کیوں ہوتی ہے؟ آپسی اختلاف کی بنیاد پر۔ اسلام میں قطعاً پسند نہیں ہے۔ کہیں اللہ کے رسول جاتے وادی میں رکتے تو پہاڑ کے دامنوں میں کہیں چند لوگ وہاں بیٹھے ہیں، کہیں وہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ جیسے یہاں ابھی درس سے پہلے اور 4 لوگ وہاں بیٹھے ہیں، 3 لوگ وہاں بیٹھے ہیں، 3 لوگ وہاں بیٹھے ہیں، یہ سنت کے بھی خلاف ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ جمع ہو کر کے
ایک لڑی میں پیرو کر کے بیٹھنے میں بھی مظاہرہ ہونا چاہیے. یہ اسلامک کنسپٹ ہے. اسلام ذہن کی بھی تربیت کرتا ہے. کہ وادیوں میں ٹھہرتے, لڑائی میں جاتے تو کہیں کہاں کوئی ہوا سائے کے لیے بیٹھ گیا, کوئی وہاں بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے انما ذالک من الشیطان, انما ذالک من الشیطان, یہ شیطان کی وجہ سے ہے. اس لیے یہ شیطان جو ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے, ان ہتھ کنڈوں کی بنیاد پر تم آپس میں بٹے ہوئے ہو, اختلاف کا شکار ہو. ہاں اب اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ ایک ساتھ آؤ, بیٹھا کرو. کہ حالت صحابہ کرام, کیسے مولانا نے بھیک مانگا, اثر نہیں ہوا آپ پر. صحابہ کو ایک بار کہا کہ ایسے آ کر کے ایک ساتھ بیٹھ گئے, لو بسط علیہم ثوب لأمہم, اگر ایک کپڑا ایک چادر ان کے اوپر ڈال دیا جاتا تو وہ سارا ان کے لیے کافی ہو جاتا, اسی میں سمٹ جاتے. مولوی کی بات نہیں مانو گے تو گڑبڑ ہوگا میرے بھائی. وہ حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہے. میں نے کیوں کہا, صحابہ کو اللہ کے رسول ان حالات میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ اتنی دل جمعی کے ساتھ یہاں رہے. سلف کا منہج یہ ہمارے لیے نجات کا, کامیابی کا اور جنت کی ضمانت کا راستہ ہے. ہم شکر گزاری کے ساتھ اللہ کا شرف اور فضل مانتے ہوئے اس پر ڈٹے رہے, اس کو اور اچھے سے سمجھیں. اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں صرف عقیدے میں نہیں, ایمان میں نہیں, عمل میں, اخلاق میں, کردار میں, پڑوس کے ساتھ تعامل میں, تجارت میں, کاروبار میں, جماعت میں, ہاں اجتماعیت میں, سماج اور سوسائٹی میں ایک دوسرے کے کام آنے میں ہمارے نبی کے صحابہ اور ساتھیوں اور سلف صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ اور طریقے زندگی اور منہج کیا تھا, سب کو ہم نکال کر کے اپنی زندگی میں لائیں. یہ اصل منہج ہے, یہ اصل سلفی منہج اور اسلام کی اصل تصویر ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس پر قائم ہیں. ہم خود اس کو اچھے سے سمجھیں اور مضبوطی کے ساتھ اس پر ڈٹیں, جمے رہیں اور گمراہ لوگوں کو اس منہج یعنی اصل اسلام کی اصل تصویر اور ترجمان شکل جو ہے سلفی منہج کی شکل میں ہم اس اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان اور عقیدے پر قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سچا سلفی منہج کا حامل, دائی, علم بردار اور منات بنائے اور اس منہج کی حقانیت اور صداقت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے اور سارے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سلفی منہج کی حقانیت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کامل طور پر ہم سب کو توحید, سنت رسول اور سلفی منہج کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں شکر گزار ہوں جلئی جمعیت اہل حدیث یادگیر کا اور اس کے تمام ذمہ داران کا کہ آپ نے ایک دعوتی دورے کے لیے اپنے ضلع میں ہم کو دعوت دی. میں تمام اراکین اور ذمہ داران جلئی جمعیت کا اور اسی طرح شاہپور اور گوگی اور آپ کے صدر اور دیگر علاقوں کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب کی محبتوں کے طفیل, اللہ شورا پور کے تمام ذمہ داران کا, سب کا میں کہ آپ سب کی محبتوں کے طفیل یہ دعوتی باتیں آپ تک رہنے کی توفیق ملی. اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کو ملنے, بیٹھنے اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.